बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल बताइए कि सहाबी ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की थी और बेहोश होकर गिर पड़े थे। जवाब हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हो बिन अब्दुल मुत्तलिब ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की थी और बेहोश होकर गिर पड़े थे। सवाल कुरान पाक की सूरतुल बकरा को और किस नाम से पुकारा जाता है? जवाब कुरान पाक की सूरह बकरा को 3 नाम से पुकारा जाता है: सनामुल कुरान, ज़रावतुल कुरान और ज़बातुल कुरान। सवाल वो कौन सा मकाम है जिस पर नफिल पढ़ने का हुक्म कुरान पाक में आया है? जवाब मकाम इब्राहिम है जिस पर नफिल पढ़ने का हुक्म कुरान पाक में आया है। सवाल अल्लाह पाक ने नूर को किस दिन पैदा फरमाया था? जवाब अल्लाह पाक ने नूर को बुध के दिन पैदा फरमाया था। सवाल ग़ज़वा ताइफ में हज़रत अबू बकर के कौन से साहबजादे शहीद हुए? जवाब ग़ज़वा ताइफ में हज़रत अबू बकर के साहबजादे अब्दुल्ला बिन अबी बकर शहीद हुए। सवाल इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस की सरकारी ज़बान कौन सी है? जवाब फ्रांसीसी, अरबी और अंग्रेज़ी, ये तमाम ज़बानें। सवाल खच्चर सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था? जवाब कारून ने सबसे पहले खच्चर इस्तेमाल किया था। सवाल अहले कुरैश पर अल्लाह ताला के इनामात का कहाँ जिक्र किया गया है? जवाब अहले कुरैश पर अल्लाह ताला के इनामात का जिक्र सूरतुल कुरैश में किया गया है। सवाल कुरान मजीद ने किस किस्से को अहस अक्सस का नाम दिया है? जवाब कुरान मजीद ने किस्सा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अहस अक्सस का नाम दिया है। सवाल इल्म अर्जियात में मगरिब वालों की ज़बान से बाबाए अर्जियात कहलाए जाने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब इल्म अर्जियात में मगरिब वालों की ज़बान से बाबाए अर्जियात कहलाए जाने वाले मुसलमान का नाम इब्ने सीना है। सवाल हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का फ़िरौन अव्वल से क्या रिश्ता था? जवाब नाना थे, नाम अलवान बिन सान था। सवाल चौथे कलमे को पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं? जवाब जो बाज़ार में चलते फिरते एक मर्तबा चौथे कलमे को पढ़ ले तो इसके अमाल नामे में 20 लाख नेकियां लिखी जाएंगी।
سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 79 برس تھی۔ سوال: موسیٰ کے لفظ کا مطلب کیا ہے؟ جواب: موسیٰ کے لفظ کا مطلب پانی سے نکلا ہوا ہے۔ سوال: کوفہ شہر کس صحابی نے بنوایا؟ جواب: کوفہ شہر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بنوایا۔ سوال: مجھے اللہ نے نماز و زکوٰۃ کی وصیت کی ہے جب تک میں زندہ ہوں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کب کہا تھا؟ جواب: جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پنگھوڑے میں پہلی مرتبہ کلام کیا۔ سوال: کون سے نبی کی شادی جنات کی بیٹی سے ہوئی؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس سے شادی کی تھی۔ روایات کے مطابق ملکہ بلقیس کی ماں جنات میں سے تھی۔ ان کے باپ نے ایک جن عورت سے شادی کی تھی اور ملکہ بلقیس کے باپ دادا ملک یمن کے بادشاہ تھے۔ سوال: مسجد نبوی کے ساتھ کیا تعمیر کیا گیا تھا؟ جواب: مسجد نبوی کے ساتھ ازواج مطہرات کے لیے حجرے تعمیر کیے گئے تھے۔ سوال: نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ و مجادلہ کس دن کیا؟ جواب: امام صدی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نمرود کا مناظرہ و مجادلہ و مباحثہ اس دن ہوا جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے۔ سوال: حبشہ کا موجودہ نام کیا ہے؟ جواب: حبشہ کا موجودہ نام ایتھوپیا ہے۔ سوال: صابن کو سب سے پہلے کس شخصیت کے لیے بنایا گیا تھا؟ جواب: صابن حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایجاد ہے اور اسے ملکہ بلقیس کے لیے بنایا گیا تھا۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہونے والا حرف کون سا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہونے والا حرف زوئے ہے۔ سوال: کس عبادت کو عبادتوں کا مجموعہ کہا جاتا ہے؟ جواب: نماز کو عبادت کا مجموعہ کہا جاتا ہے۔ سوال: کس نبی نے سب سے پہلے پرندہ پالا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے پرندہ پالا تھا۔ سوال: دنیا کا سب سے لمبا دریا کس اسلامی ملک میں بہتا ہے؟ جواب: دنیا کا سب سے لمبا دریا مصر میں بہتا ہے۔
سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے کون سے نبی کو کپڑے پہنائے جائیں گے؟ جواب: قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ سوال: کیا جنات کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہے؟ جواب: جی ہاں، جنات کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہے۔ سوال: ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کی فدیے کی رقم کس نے ادا کر کے آپ رضی اللہ عنہ کو غلامی سے آزاد کرایا تھا؟ جواب: ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کی فدیے کی رقم 9 اوقیہ سونا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کر کے آپ رضی اللہ عنہ کو غلامی سے آزاد کرایا تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کس نے یہ سوال کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ سوال کیا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بوڑھے ہو گئے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی خوشبو پسند فرماتے تھے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریحان کی خوشبو پسند فرماتے تھے۔ سوال: کون سا عمل کرنے والے عورت کے راز فاش ہو جاتے ہیں؟ جواب: نشہ کرنے والی عورت کے راز فاش ہو جاتے ہیں۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کس علاقہ میں دوبارہ آباد ہوئی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی قوم دجلہ اور فرات میں دوبارہ آباد ہوئی۔ سوال: اسلامی تاریخ میں یوم الفرقان کس دن کو کہتے ہیں؟ جواب: اسلامی تاریخ میں یوم الفرقان صلح حدیبیہ کے دن کو کہتے ہیں۔ سوال: حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کی شہادت پر کیا شور مچ گیا؟ جواب: یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھے۔ اس پر مسلمان بالکل ہی گھبرا کر بے حوصلہ ہو گئے، لیکن اس وقت بھی 12 افراد پوری ثابت قدمی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جمے رہے۔ سوال: عراق ہمیشہ کی طرح کس چیز کا مرکز تھا؟ جواب: عراق ہمیشہ کی طرح سازشوں کا مرکز تھا۔ سوال: صحابہ کرام رضی اللہ عنہ رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے پہرا دیتے تھے، پھر کس وجہ سے پہرا دینا چھوڑ دیا تھا؟ جواب: امام ترمذی و حاکم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے صحابہ رضی اللہ عنہ رات میں پہرا دیتے تھے۔ جس وقت یہ آیت واللہ یعصمک نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیمے سے سر نکال کر فرمایا، لوگو تم واپس چلے جاؤ، اللہ نے مجھ کو اپنی حفاظت میں لے لیا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پہرا توڑ دیا گیا تھا۔
سوال: آیت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: آیت کے لغوی معنی نشانی ہیں۔ سوال: تابوت سکینہ کس لکڑی سے بنا ہوا تھا؟ جواب: تابوت سکینہ شمشاد کی لکڑی سے بنا ہوا ایک صندوق تھا۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان ملاقات کب اور کہاں ہوئی؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان ملاقات شب معراج میں چوتھے آسمان پر ہوئی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کون سا جانور جنت میں جائے گا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی جنت میں جائے گی۔ سوال: کس وقت کھانا کھانے سے گھر میں برکت آتی ہے؟ جواب: سحری کے وقت کھانا کھانے سے گھر میں برکت آتی ہے۔ سوال: مکہ کا وہ کون سا پہلوان تھا جو کشتی میں 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکست کھانے کے بعد مسلمان ہوا؟ جواب: مکہ کا پہلوان ابو رکانہ بن عبد یزید تھا جو کشتی میں 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکست کھانے کے بعد مسلمان ہوا۔ سوال: مسلمانوں کی آنکھ کس شہر کو کہتے ہیں؟ جواب: مسلمانوں کی آنکھ قرطبہ کو کہتے ہیں۔ سوال: کیا بغیر معنی اور مطلب سمجھے صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے؟ جواب: جی نہیں، بلکہ معنی سمجھ کر دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے۔ سوال: نماز چاش میں کم از کم 2 رکعتیں ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ کتنی ہوتی ہیں جو کہ افضل بھی ہیں؟ جواب: نماز چاش میں کم از کم 2 رکعتیں ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ 10 ہوتی ہیں جو کہ افضل بھی ہیں۔ سوال: ابو سفیان بن حرب نے بدر کی شکست کے بعد مکہ معظمہ میں کیا منادی قرار دی؟ جواب: ابو سفیان بن حرب نے بدر کی شکست کے بعد مکہ معظمہ میں منادی قرار دی کہ کوئی شخص اپنے مقتولوں پر نوحہ نہ کرے ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھی ہم پر ہنسیں گے۔ سوال: اصحاب کہف کا تعلق کس ملک سے تھا؟ جواب: اصحاب کہف کا تعلق ملک شام سے تھا۔ سوال: پہلا اسلامی ملک جس نے ایٹم بم بنایا؟ جواب: پہلا اسلامی ملک پاکستان ہے جس نے ایٹم بم بنایا۔ سوال: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے کون سے بھانجے میدان احد میں دفن ہوئے؟
جواب: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے بھانجے عبداللہ بن جہش میدان احد میں دفن ہوئے۔ سوال: آپ نے مردوں کو رات کے وقت دفن کرنے کا کیوں منع فرمایا؟ جواب: حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مرنے والے کو رات میں دفن نہ کرو الا کہ تم اس لیے مجبور کر دیے جاؤ۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ نے رات کو دفن کرنے پر ڈانٹا ہے الا کہ نماز جنازہ پڑھ لی گئی ہو۔ معلوم ہوا کہ رات میں دفن کرنے کی ممانعت صرف اس گمان کی وجہ ہے کہ نماز جنازہ میں رات کے وقت لوگ کم تعداد میں شریک ہوں گے، لہٰذا اگر نماز جنازہ دن میں پڑھ لی گئی ہو لیکن کسی عذر کی وجہ سے رات کو دفن کرنا پڑے تو یہ ممنوع نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم نے ایک آدمی کو آپ نے رات کے وقت قبر میں داخل کیا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھی رات کے وقت دفن کیا گیا۔ مذکورہ احادیث میں اس بات کا ثبوت ہے کہ رات کے وقت دفن کرنا جائز ہے لیکن کسی مجبوری کے بغیر رات کو دفن نہ کیا جائے۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات پر کتنے دن تک سوگ کی کیفیت رہی؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات پر 70 دن تک سوگ کی کیفیت رہی۔ سوال: سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا روزہ کہاں ہے؟ جواب: سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا روزہ دمشق میں ہے۔ سوال: قرآن مجید کی کس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا حکم ہے؟ جواب: قرآن مجید کی سورہ احزاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا حکم ہے۔ سوال: جامع القرآن کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: جامع القرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: تفسیر کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: تفسیر کے لغوی معنی قرآن کی شرح ہے۔ سوال: قرآن کریم کی سورتوں کے نام کس ہستی نے تجویز کیے تھے؟ جواب: قرآن کریم کی سورتوں کے نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز کیے تھے۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے درمیان کیا تعلق تھا؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے درمیان بھائی کا تعلق تھا۔ سوال: خطبہ اردو زبان میں پڑھنا یا خطبے میں اردو کے شعر پڑھنا کیا عمل ہے؟ جواب: عربی زبان کے سواحل زبان میں خطبہ مکروہ ہے، البتہ فرض خطبہ ادا ہو جاتا ہے۔ سوال: مسجد اقصی جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس نبی کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا؟ جواب: مسجد اقصی جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔
सवाल, कुरान मजीद के बाद कौन सी किताब सबसे सही है? जवाब, सही बुखारी है जो कुरान मजीद के बाद सबसे सही किताब है। सवाल, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम कितने बुतों की पूजा करती थी? जवाब, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम 5 बुतों की पूजा करती थी। सवाल, इस सहाबी का नाम बताएं जिसने अपने मुनाफिक बाप को खुद कत्ल करने की पेशकश की थी। जवाब, अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला ने अपने बाप अब्दुल्ला अबी को खुद कत्ल करने की पेशकश की थी। सवाल, मशहूर बुजुर्ग हजरत निजामुद्दीन औलिया का मज़ार कहाँ वाक़या है? जवाब, मशहूर बुजुर्ग हजरत निजामुद्दीन औलिया का मज़ार दिल्ली में वाक़या है। सवाल, जन्नत के दारोगा का नाम क्या है? जवाब, जन्नत के दारोगा का नाम रिजवान है। सवाल, किसकी दुआ फरिश्तों की मानिंद होती है? जवाब, मरीज की दुआ फरिश्तों की मानिंद होती है। सवाल, दुनिया में कितने मुस्लिम ममालिक हैं? जवाब, दुनिया में 57 मुस्लिम ममालिक हैं। सवाल, कौन सा अमल गुनाहों को बर्फ की तरह पिघला देता है? जवाब, अच्छे अखलाक गुनाहों को बर्फ की तरह पिघला देते हैं। सवाल, किस अमल से शहादत का मर्तबा हासिल होता है? जवाब, बावजू रहने से शहादत का मर्तबा हासिल होता है। सवाल, बसरा का शहर किसके दौर में आबाद हुआ था? जवाब, बसरा का शहर हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में आबाद हुआ था। सवाल, कौन से नबी हैं जिनके वालिद भी नबी, बेटा भी नबी, नाना भी नबी और दादा भी नबी? जवाब, ये सआदत हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अता की। सवाल, कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत जिसमें आयत सजदा नाजिल हुई वो कौन सी है? जवाब, कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत जिसमें आयत सजदा नाजिल हुई सूरत नजम है। सवाल, जन्नत में इंसानी जिस्म के सिर्फ किस हिस्से पर बाल होंगे? जवाब, जन्नत में इंसानी जिस्म के सिर्फ पलकों पर बाल होंगे। सवाल, किस खलीफा ने सबसे पहले मौज़िन की तनख्वाह मुकर्रर करवाई?
جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے مؤذن کی تنخواہ مقرر کروائی۔ سوال: کس نبی کی بیوی اللہ کے حکم سے جہنم میں جائے گی؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اللہ کے حکم سے جہنم میں جائے گی۔ سوال: اللہ تعالیٰ کا انسانوں کو سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کا انسانوں کو سب سے بڑا حکم نماز پڑھنا ہے۔ سوال: اسلام میں سب سے پہلے مردم شماری کس دور میں کروائی گئی تھی؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سب سے پہلے مردم شماری کروائی گئی تھی۔ سوال: صبر کے معاملے میں کون سے نبی مشہور ہے؟ جواب: صبر کے معاملے میں حضرت ایوب علیہ السلام مشہور ہیں۔ سوال: کس صورت میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم ہے؟ جواب: سورۃ توبہ میں نماز جنازہ پڑھنے کا حکم ہے۔ سوال: قیامت کے دن جو فرشتہ زمین کو لپیٹے گا اس کا نام کیا ہے؟ جواب: قیامت کے دن جو فرشتہ زمین کو لپیٹے گا اس کا نام حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے۔ سوال: جنگ صفین کتنے دن تک جاری رہی؟ جواب: جنگ صفین 13 دن تک جاری رہی۔ سوال: قرآن پاک کی کس سورت کو قرأت واجبہ کہتے ہیں؟ جواب: قرآن پاک کی سورہ فاتحہ کو قرأت واجبہ کہتے ہیں۔ سوال: 9 ہجری میں کس جھوٹے نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ جواب: 9 ہجری میں مسلمہ کذاب جھوٹے نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ سوال: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی نماز جمعہ کہاں پڑھائی؟ جواب: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی نماز جمعہ بنو سالم میں پڑھائی۔ سوال: آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ زوجات جو قد میں تمام ازواج مطہرات سے بلند تھیں۔ جواب: ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا میں حضرت سودا رضی اللہ عنہا سے زیادہ کوئی بلند و بالا نہ تھا۔ حضرت عائشہ کا قول ہے کہ جس نے ان کو دیکھ لیا اس سے وہ چھپ نہیں سکتی تھی۔ زرقانی میں ہے کہ ان کا قد لمبا تھا۔ سوال: مسیلہ کذاب کے خلاف جنگ میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ جواب: مسیلہ کذاب کے خلاف جنگ میں 1200 مسلمان شہید ہوئے۔ سوال: علم الحساب کا آغاز کس نے کیا؟
جواب: علم الحساب کا آغاز حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا۔ سوال: رزق کو کون سی چیز آپ کے پاس کھینچ لاتی ہے؟ جواب: استغفار کی کثرت۔ سوال: جب حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کے لیے مصر کی طرف چلے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم کا استقبال کتنے حشم و خدم کے ساتھ کیا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام نے 4000 خادموں کے ساتھ اپنے والدین کا استقبال کیا۔ سوال: دنیا میں کون سا پتھر ہے جو آگ میں بھی گرم نہیں ہوتا؟ جواب: حجر اسود ہے جو آگ میں کبھی گرم نہیں ہوتا۔ سوال: مدینے کے یہودی گھرانے میں پیدا ہونے والے بچے صاف جس کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ دجال سمجھتے تھے، اس کی کنیت کیا تھی؟ جواب: صاف کی کنیت ابن سیاد یا ابن سعید ہے۔ سوال: اندھا، گونگا اور بہرا فرشتہ کس کی قبر پر مسلط کیا جائے گا؟ جواب: قبر کے متعلق مسند احمد میں ایک ایسے فرشتے کا ذکر ملتا ہے کہ جسے کافر کی قبر پر مسلط کیا جاتا ہے، وہ فرشتہ اندھا، گونگا اور بہرا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک اساگ گرز ہوتا ہے کہ اگر اسے کسی بڑے پہاڑ پر مارا جائے تو وہ پہاڑ مٹی مٹی ہو جائے۔ سوال: گھر میں کس جگہ کوڑا رکھنے سے مصیبتیں اور غربت آتی ہے؟ آپ کمرے میں کوڑا رکھنے سے مصیبتیں اور غربت آتی ہیں۔ سوال: فرشتوں کی مسجد کا کیا نام ہے اور وہ کون سے آسمان پر ہے؟ جواب: فرشتوں کی مسجد بیت المعمور ہے جو 7ویں آسمان پر واقع ہے۔ سوال: قیامت کے دن علماء کا امام کس صحابی کو بنایا جائے گا؟ جواب: جب علماء اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں گے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سب سے آگے ہوں گے۔ سوال: کس کافر بادشاہ نے سب سے پہلے پتلی روٹی بنوائی تھی؟ جواب: کافر بادشاہ نمرود نے سب سے پہلے پتلی روٹی بنوائی تھی۔ سوال: مسجد اقصی کو اقصی کیوں کہتے ہیں؟ جواب: مسجد اقصی کو اقصی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ مسجد اقصی مکہ حجاز سے بہت فاصلے پر ہے۔ سوال: ہر نبی کو نبوت پختہ عمر میں ملی، وہ کون سے نبی ہیں جن کو نبوت بچپن میں ملی تھی؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نبوت بچپن میں ملی تھی۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت دے دی تھی، یہ فرمان الہی کس موقع پر نازل ہوا تھا؟
جواب: اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت دے دی تھی۔ یہ فرمان الہی صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوا تھا۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب نصیب ہوئی؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج 12 نبوی میں نصیب ہوئی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔